فرق ہو جائے گا، بچے چھوٹے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت کا مفہوم سمجھنا ہے، عبادت کا، اور یہ سمجھ جو عبادت کے مفہوم کی سمجھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وجدانی ہے. آپ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں پائیں گے جس سے آپ کو کما حق ہو عبادت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا. یہ وجدانی ہے، انٹیوشنل ہے، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط طہارت، اور طہارت میں پہلا زینہ، پہلا سٹیپ یطہر نفسہ من دنس الذنوب، گناہوں کے، یہ گناہ ساری گندگیاں، جو بھی گناہ ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ سارے نجس. اب جب یہ بندہ دن بھر گناہ کرتا ہے تو اس کے پاس نجاست آ گئی، طہارت آ گئی. نجاست آ گئی. قرآن سمجھے گا یا تو وہ ہوتے سمجھے گا نہیں، مفہوم نہیں سمجھے. الفاظ یاد ہوں گے، مفہوم نہیں سمجھے. مفہوم سمجھنے کے لیے طہارت شرط ہے. مفہوم سمجھنے کے لیے طہارت شرط ہے. لا یمسہ الا المطہرون. ہاں یہ قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت کے بغیر نہ عبادت سمجھ آئے جائے گی، نہ ایاک نعبد سمجھ آیا جائے گا، اور اس کے جتنے بھی متعلقات ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئیں گے. پہلے اس کو صاف کرو، اپنے ظاہر کو صاف کرو، اپنے باطن کو صاف کرو، اپنے ہاتھ کو صاف کرو، اپنے آنکھ کو صاف کرو، اپنے کان کو صاف کرو، اپنی زبان کو صاف، اپنے شکم کو صاف کرو، اپنے خیالات کو صاف کرو، اپنے خواہشات کو صاف کرو، اپنے اندر کی کیفیات کو صاف کرو. جب تک طہارت نہیں ہوگی، قرآن تو یاد ہے نا، لیکن وہ سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا ہے؟ تو سمجھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ طہارت سمجھ. ہاں یہ دین عملی دین ہے. یہ دین سے خالی باتوں کا دین نہیں ہے. یہ نہیں ہے بس سنڈے کو گئے، پریس نے کچھ پڑھا، انہوں نے کچھ سنا تو بس معاملہ ختم، جنت کی ڈگری مل گئی. نہیں، ایسا بننا، ایسی صفت پیدا کرنا. جیسے ابھی آپ نے سنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اس صحابی نے ان کی تعریف بیان کی، کیا فرمایا؟ لا یخدع ولا یخدع. ایسا ہے ہمارا امیر المومنین جو دھوکہ نہیں دیتا. خدا کی قسم اگر کسی کے اندر یہ ایک صفت پیدا ہو گئی تو فرائض واجبات کے بعد صرف ایک صفت اس میں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو وہ ولی ہے، بہت بڑا ولی ہے. اگر وہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا، کوئی تہجد نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بہت بڑا ولی ہے. اگر وہ سب کرتا ہے اور اس کے حرکات و سکنات اور قول و فعل میں تضاد کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ، وہ سارا ضائع، کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں. اصل دین کی تعلیم سیکھو، اصل دین کا مقصد سیکھو، مزاج نبی سیکھو، مزاج اللہ سیکھو، مزاج قرآن سیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سیکھو. اس مزاج میں، مزاج نبوی میں کیا چیزیں تھیں، صحابہ کو کیا سکھایا، حضرت عمر کو عمر کس نے بنایا، اس میں یہ صفتیں کس نے پیدا کی، لا یخدع ولا یخدع. وہ کہاں سے؟ وہ تو دیکھو کفر میں کیسا شدید تھا. کس نے بتایا، کس نے بنایا؟ ابو بکر کو صدیق کس نے بنایا؟ ابو بکر کو صدیق کس نے بنایا؟ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صفتیں کہاں سے آ گئیں؟ حضرت ابو ذر غفاری میں وہ صفتیں کہاں سے آ گئیں؟ اور اس سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی صحابہ میں، وہ محنت کس قسم کی تھی؟ اصل میں دین کے مفہوم کو اصل سمجھانے والے نہیں رہے، دین کے مفہوم کو اصل سمجھانے والے نہیں رہے. لوگوں کو پتہ نہیں کن کن خرافات میں اور کن کن فروعات میں ان کو مبتلا کر دیا، اصل چیز نہیں. انگریزوں کے یہاں اسٹیٹس میں انشپ کیا ہے؟ بہت بڑا درجہ ہے. ہمارے مومن کا پہلے سٹیپ پر اس کو یہی سکھایا کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو.
اس کو جو اندر باطن میں ہے وہی اس کے ظاہر سے، اس کے ظاہر میں ایسی کوئی حرکت نہ ہو جسے دوسرے کو دھوکہ لگتا ہو. اور یہ چیزیں ایسے حاصل نہیں ہوتی، اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس پر محنت کی ضرورت ہے، اس میں ہمت کی ضرورت ہے، اس میں مجاہدے کی ضرورت ہے. اب صرف رٹنے کو کہا، ہم رٹتے ہیں گھوٹا کرتے ہیں تو بس کام ہو گیا. نہیں، یہ اندر پائیوست کرنا ہے، اپنے اندر پائیوست کرنا ہے. عبادت پہلے ریا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے عبادت؟ کیا ہوتی ہے پہلے؟ اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس میں بھی شروع کیا. پھر عبادت عادت ہوتی ہے. جیسے ابراہیم کو عادت ہوگی، صبح اٹھتا ہے، وہاں مولوی صاحب کے سامنے پڑھتا ہے، پھر نیند کرتا ہے، پھر پڑھتا ہے. یہ عادت ہوگی. پہلے عبادت کیا ہوتی ہے؟ ریا ہوتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے. لیکن ایک وقت آنا چاہیے اس کی طبیعت ثانیہ بننی چاہیے. شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بننی چاہیے. جو شریعت ہے وہ اس کی طبیعت ہے، جو طبیعت ہے وہ شریعت ہے. اس کو شریعت کے کسی بھی نقطے پر اعتراض نہیں ہوگا، اشکال نہیں ہوگا. جو شریعت کہتی ہے اس کی طبیعت بھی وہی کہتی ہے. ہاں، اب اس کو مطلوب کی طرف یہ جا رہا ہے. کہا یہ جائے گا کہ شریعت کیا بن گئی؟ اس کی طبیعت بن گئی. اب دوسروں کو دیکھو، اسلام کا کوئی حکم بول دو، اس کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہمالیہ پہاڑ ہمارے اوپر چھوڑ دیا. اب اس کے لیے اتنا آسان ہے تو اس کی طبیعت ہی. تو عبادت پہلے ریا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پھر عادت بن جاتی ہے. پھر شریعت کیا ہونی چاہیے؟ طبیعت بننی چاہیے. اس کے لیے محنت چاہیے. اس کے لیے محنت، یہ ہے محنت کرنا، شریعت کو طبیعت ثانیہ بنانا. شریعت کی طبیعت میں سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے؟ جی، اگر کسی کی طبیعت شریعت ہے وہ سچ بولے گا، جھوٹ بولے گا؟ خود اب اندازہ کرو کتنی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اب خود اندازہ کر لو. شریعت میں دھوکہ دی ہے. اگر اس کی طبیعت میں دھوکہ دی ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ ابھی مقصد سے بہت دور ہے، ابھی اس کی اصلاح نہیں ہو گئی. شریعت میں غصہ کرنا ہے. ہاں جی، غصہ کرنا ہے. اب یہ معمولی چیزوں پر بھڑکتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو شریعت اس کی طبیعت بن گئی. شریعت میں غیبت کرنا ہے. ہاں جی، اب اس کو غیبت میں مزہ لگتا ہے. کیا سمجھ میں آ جائے گا؟ ابھی بہت دور ہے، دلی ہنوز دور است، ابھی نہیں پہنچا. اللہ حاصل قیاس. اسی طرح سے شریعت کے ہر حکم کو اپنے اندر جھانچنا ہے، اپنے اندر جھانچنا ہے، اپنے آپ کو احساس کرنا ہے، جھانچ کرنی ہے کہ یہ میرے اندر، اچھا یہ شریعت کا حکم مجھ پر گراں کیوں گزرا؟ توبہ تقصیر میں پڑنا چاہیے. شریعت کا یہ حکم میرے اوپر بھاری کیوں ہو گیا؟ تو اگر ایسا ہے تو فوراً توبہ تقصیر میں لگنا چاہیے. تو جب تک طہارت حاصل نہیں ہوگی، منزل کہاں تھی؟ جہاں سے ہم نے شروع کیا، منزل کہاں تھی؟ عبادت کا مفہوم سمجھنا. وہ سبق یاد رکھو، عبادت کا مفہوم سمجھنا. اور عبادت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھیں، عبادت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھیں، یہ خالی پڑھنے سننے سے مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. اس عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی شرط ہے، اس میں بہت شرطیں ہیں. ایک شرط ہے طہارت. کیا ہے؟ طہارت. تو جب تک ہم اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو پاک نہیں کریں گے،
ابھی ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا نا کس کس چیز سے پاک کرنا ہے. ابھی ہم نے صرف گناہوں کا نام لیا. خوب سمجھو, ابھی ہم نے صرف گناہوں کا نام لیا اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا گناہ کتنے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے گناہوں سے بچنا ہے, ہمیں یہ پتا ہے گناہوں سے بچنا ہے, لیکن ہمیں پتا نہیں گناہ کتنے ہیں. اس لیے ہم بہت سے ایسے گناہ کرتے ہیں جو ہمیں پتا نہیں ہم گناہ کرتے ہیں. ایک وہ گناہ ہے جو ہم جان کر کرتے ہیں یا جانتے ہیں یہ گناہ ہے. ایک اس سے زیادہ وہ گناہ ہے جو گناہ ہے ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں. اب پھر اس میں سے اور دوسری چیز نکل, پہلے گناہوں کی بھی معرفت ہو جائے, پھر تو بچے گا نہیں. اگر آپ کو بتائیں گے حرام چیزوں کی کتنی فہرست ہے, 10-20 سے زیادہ نہیں بتا پاؤ گے, 30. اور جب اس کا علم اللہ تعالیٰ عطا کریں گے پھر تو یہ اتنی لمبی فہرست ہو جائے گی حرام کی, جن سے بچنا لازمی, واجب اور فرض ہے. حرام سے بچنا فرض ہے, حرام سے بچنا فرض ہے اور سب چیزوں سے مقدم ہے. ثواب کرنے سے زیادہ حرام سے بچنا فرض ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن کو سمجھنے کے لیے, عبادت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اور یہ ایاک نعبد کو سمجھنے کے لیے, اس کا مفہوم حقیقتاً سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے اندر طہارت, اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا, قد افلح من تزکا, من تزکا, جس نے اپنے آپ کو صاف کر دیا, اس کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, اس کو قرآن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے, اس کو مزاج شریعت سمجھ میں آتی ہے, اس کو اس کی طبیعت یعنی شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی طاہرین مطہرین میں سے کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله أكبر الله أكبر